خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گزشتہ 2.5 ماہ سے حالات کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کا باقی ملک سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ کرم میں اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت سنگین رخ اختیار کر چکی ہے۔ سول سوسائٹی کے مطابق ادویات کی قلت سے اب تک 128 بچوں سمیت 200 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پرتشدد کشیدگی کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی تشکیل کردہ جرگے کی متعدد نشستیں ہوئیں، جبکہ حتمی معاہدہ کل گرینڈ امن جرگے میں متوقع ہے۔ جرگہ ممبر کے مطابق مین شاہراہ کھولنے سمیت قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف کے مطابق فریقین میں عمومی اتفاق ہو گیا ہے، کل معاملات طے ہو جائیں گے۔ پاڑا چنار کے رہائشیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور راستوں کی بندش کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی کے 13 مختلف علاقوں اور مرکزی شاہراہوں پر گزشتہ 5 روز سے دھرنے جاری ہیں۔ شہر بھر میں معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ MWM کے رہنماؤں کے مطابق یہ کسی پارٹی کا دھرنا نہیں، مظلوموں کا دھرنا ہے۔ اگر پاڑا چنار کی عوام دھرنے ختم کر دے تو ہم بھی کر دیں گے۔ دوسری طرف سندھ کی جانب سے کراچی میں جاری دھرنوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کے مطابق وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے پاڑا چنار کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ یہ دھرنے کراچی کی بجائے خیبر پختونخوا میں دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی سے مرتضی وہاب کے مطابق واقعہ کرم میں ہوا، وہاں صوبے میں MWM کی اتحادی حکومت ہے، مگر پریشان کراچی کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ کراچی پولیس چیف نے بھی دھرنا مظاہرین کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے آج ختم کر دیے جائیں گے، جو نہیں ہٹے گا اسے قانون کے مطابق ہٹائیں گے۔ ہم نے ریاست کی رٹ کو قائم کرنا ہے، مداخلت پر ایکشن کریں گے۔ پولیس چیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے MWM نے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ 2.5 ماہ سے پرتشدد مظاہروں اور دھرنوں میں محصور کرم کے لوگوں کے مسائل کے لیے کل گرینڈ امن جرگہ میں حتمی معاہدہ خوش اسلوبی سے طے ہو پائے گا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ کیا اس معاہدے پر فریقین مکمل طور پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے MWM پر خیبر پختونخوا کے بجائے ملک کے دیگر صوبوں میں احتجاج کرنے پر تنقید کتنی درست ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، ضلع کرم کے کشیدہ حالات، ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور دھرنے، بیان بازی کا سلسلہ، کیا حساس مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب، ایک طرف کرم کے کشیدہ حالات ہیں، ایک انسانی المیہ بنا ہوا ہے، دوائیں، مریض، جانی نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ احتجاج اور دھرنے ایسی جگہوں پہ دیے جا رہے ہیں جہاں عام لوگوں کی زندگی بھی مشکل کی جا رہی ہے، سڑکیں بند کر کے، بلاک کر کے، پھر اس کے اوپر دوسری جماعتیں بیانات دے رہی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے PTI کی اتحادی ہے، ان کی لیڈرشپ کو تو خود خیبر پختونخوا میں بیٹھ جانا چاہیے، صوبائی حکومت کے سر پہ جا کے خود اس جگہ پہ جرگوں کا حصہ بننا چاہیے کہ آئیں ہم تیز ترین طریقے سے مسائل حل کریں، آئیں ہم ڈائیلاگ کریں، بات چیت کریں، نہ کہ آپ دھرنے شروع کر دیں اور لوگوں کی زندگی میں مسائل، مطلب ہم مسئلہ حل کرنے کی بجائے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے ہمارے ہاں مسائل کو حل کرنے کا؟ جی درست کہا آپ نے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو پبلک سپیسز ہیں، جو کہ سڑکیں، جو شاہراہیں ہوتی ہیں، یہ پبلک سپیسز ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، اور عوام کے استعمال سے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے عوام کو روک نہیں سکتے۔ تو جب بھی اس قسم کے دھرنے یا لوگ بیٹھتے ہیں اور دھرنے دیتے ہیں تو وہ اصل میں ایک وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کام ہے کہ وہاں سے اٹھائے لوگوں کو، اب وہ بات چیت کے ذریعے اٹھائے یا کسی وائلیشن آف لا کے نیچے سے اٹھائے، اس کا اپنی مرضی ہے، لیکن اس کو باہر صورت ان چیزوں کی طرف چلنا پڑتا ہے۔ ایک چیز کہوں گا کہ زیغم صاحب نے کہا کہ فوج کو بلا کے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ معاملات کو کنٹرول کرے۔ اب مجھے بتائیے کہ فوج سے آپ کیا کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ گورنر صاحب سے نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہو فوج کو بلا لو، ایڈمنسٹریشن آپ سے نہیں چلتی آپ کہتے ہو فوج کو بلا لو، سیاست بھی آپ کی چلائے، پارلیمنٹ بھی آپ کی چلائے، فوج کیا کیا کرے؟ یعنی کرم کے معاملات بھی فوج ہینڈل کرے وہاں پہ جا کے بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے، ایک ذیلی ادارہ ہے، آپ اس کو کال آن کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو بھگتنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو خدارہ فوج سے پہلے بہت ساری چیزیں اور ہیں جو کرنے والی ہیں۔ ایک آپ نے چونکہ MWM کا ذکر کیا، اور وہی شاید ایک پریشانی کا باعث ہے کہ PTI کے اتحادی ہیں اور انہوں نے یہ سب معاملہ ہر طرف چھیڑ دیا ہے۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے، دونوں طرح بھی آپ سوچ سکتے ہیں، غزہ کے اوپر جماعت اسلامی اپنے بیس کو ایجیٹیٹ کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز والے اپنے بیس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ انہوں نے ان کا بہانہ بنا لیا غزہ کا، جب دل چاہے، جس جمعے کو چاہو، جس سنڈے کو چاہو آپ ایک مارچ کسی ملک میں، کسی شہر میں شروع کرا دیتے ہو۔ تو جماعت اسلامی نے یہ طریقہ اپنایا ہوا، اب ان کے لیے تو یہ ہم نے کوشر یا پاک صاف قرار دے دیا،
لیکن جب یہ اپنے جو MWM والے ہیں انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا اوہو یہ تو PTI کے اتحادی. کرم ایک حقیقی مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. اس صوبائی حکومت نے وقت پہ وہ وقت نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا, اس معاملے کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے جہاں پر وہ چلے گئے. دیکھیے سیاست ایک اخلاقی عمل ہے, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. سیاست ایک اخلاقی عمل ہے, اس کے اندر کوئی صوبائیت, کوئی لسانیت, کوئی دہشت گردی, کوئی فرقہ وارانہ, وہ فالٹ لائنز جو اپنے اندر آپ کی ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کی کمپوزیشن کی وجہ سے, جس قسم سے آپ بنے ہوئے ہیں, وہ فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کو جب کوئی استعمال کرتا ہے تو غیر اخلاقی عمل ہے. اسی طریقے سے فرقہ وارانہ بات کو جب آپ انتہا دیتے ہیں, اشتہا دیتے ہیں, سامنے لے کے آتے ہیں تو غیر اخلاقی عمل ہے. بہت کچھ ہے سیاست کرنے کے لیے. آپ معیشت کو لے لیجیے, MWM والے بھی مجھے یقین ہے کہ معیشت بہت اچھی سمجھتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس قسم کی باتیں کر کے یہ احساس دلانا ہے کہ ہم جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم بہت سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. آپ سینسٹیو ہیں, جیسا آپ نے کہا بالکل درست بات ہے کہ پریشر جانا چاہیے جہاں پر یہ ڈیو ہے صوبائی حکومت کے پاس, کرم وہاں پہ معاملات کو دیکھنا چاہیے. ایک سوال البتہ بنتا ہے, وزیر اعظم پاکستان کہاں ہے؟ وہ کیوں ابھی تک نہیں گئے؟ کیا یہ ان کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جتنا ہی صوبائی معاملہ ہے اتنا ہی یہ وفاق کا معاملہ ہے. وزیر اعظم پاکستان کو اب تک وہاں چلے جانا چاہیے تھا. شاید ان کے جانے سے اثرات اور بہتری کی طرف زیادہ تیزی سے ہم چل پڑتے, اچھے وقت پہ چل پڑتے, اور یہ اتنا نقصان ہوا ہے اس کو نہ ہمیں سہنا پڑتا. لیکن معاملات یوں ہیں کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ دوسرا زیادہ خراب ہو. وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف اور صرف ایک انتظامی طور پہ چھوڑ دیں. یہ معاملہ سینسٹیو ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. ہم نے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا. میرا خیال ہے اس کو اسی نہج پہ, اسی طریقے سے, اسی طرز پہ لینا چاہیے جس طرز پہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن انتظامی حل ہیں, انتظامی حل ہیں, انصاف کے ذریعے حل ہیں. آپ سیاست کے طور پہ اور معاشرے کے طور پہ اس کے حل کر سکتے ہیں, آپ مینج کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور جب آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ اس کا حل بھی نکل آئے گا, کر پائیں گے اس کو. حماد صاحب, ابھی کبھی کراچی چیف نے بھی جب وہاں پر کہا کہ دھرنا آپ ختم کریں گے تو آپ سے کہا گیا بالکل نہیں کریں گے. سوال یہ نہیں ہے دھرنا آپ کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں جو بھی ڈیزگنیٹڈ پلیسز, آپ لوگوں کو پریشان نہیں کریں. وہاں 5 دن سے 12-13 جگہیں جب آپ نے بند کی تو ظاہری بات ہے عام پبلک متاثر ہو رہی ہے, اسپتال جانے والے متاثر ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو جانا چاہیے یا وزیر اعظم کو جانا چاہیے؟ بات یہ کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب جب حل کے قریب ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا, اور یہ جو سیاسی رنگ اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ مناسب کام ہے؟ اچھا, سیاسی رنگ سے ہی بات شروع کرتے ہیں. یہ شیعہ سنی مسئلہ جو ہے یہ ویسے ہم تو سمجھتے ہیں یہ فقہی مسئلہ, لیکن ہماری تاریخ میں یہ سیاسی طور پر ہی استعمال ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی, اور آج بھی یہ سیاسی مسئلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. دراصل یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس کو یہ کور دیتے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر حالات یہ ہیں, یہ باقی جو آپ نے بات کی اس کی طرف پھر آتے ہیں. میں کرم کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں کے جو حالات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ زمین کیا مسائل ہیں وہاں پر, اس کے حقائق کچھ اور ہیں. اب یہ یہاں وہاں پر پراکسیز بن جاتے ہیں, وہاں آپ کے کئی ممالک ہیں جو دلچسپی لیتے ہیں اس چیز میں, انٹرفیرنس شروع ہو جاتی ہے. افغانستان کے بالکل ساتھ ہے یہ علاقہ جو ہے, تو وہاں پر TTP کی خبریں آتی ہیں وہ کیا وہاں پر کر رہے ہیں. اسی طرح دوسری طرف سے اور بھی ممالک دلچسپی لیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو فیڈ بھی سیاسی طور پر کیا جاتا ہے, اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہیں حتیٰ کہ. تو اس کی ایک تاریخ ہے, یہ پہلے بھی رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی یہ چھیڑخانی ہوتی رہی ہے. اس کی بے شمار فنڈنگ آتی ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کے لیے قوانین بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے جو فی الحال تو ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ مدارس والا جو بل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب اس وقت ہم نے جو بات کی کہ یہ مذہب فروشی کا معاملہ ہم نے اس طرح نفرت پیدا کرنے کے لیے جو استعمال کیا ہے, یہ وہاں پر بڑی شدت سے ہو رہا ہے, اور اس کی تاریخ ہے وہ اس طرح نفرت بھری جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو لڑوانے کی اس آڑ میں کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک پس منظر ہے اور ہم اس سے آگاہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ جو آخری بات یہ کہ ریاست کی اس میں کیا ذمہ داری ہے. دیکھیے ریاست کا سٹرکچر جو ہم بار بار تنقید کرتے ہیں نا کہ یار ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, یہ شکستہ سٹرکچر ہے, یہ کچھ نہیں.
تو یہ بھی اس کی ایک بہترین مثال ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے اتنے دنوں سے؟ وہ کوئی آئی لینڈ ہے, وہ کوئی نو گو ایریا ہے جہاں پر آپ اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہم سنتے ہیں کہ ان علاقوں میں شام کو پولیس نہیں نکل سکتی, کبھی ہم سنتے ہیں کہ ان علاقوں میں علیحدہ ہی پیکٹس کچھ لوگوں نے آ کے بنا لیے ہیں, ہماری ریاستی ایجنسیز نے نہیں, کچھ اور لوگوں نے. اب یہ بھی ایک ایسا ہی کیس ہے کہ وہاں پر ایسی صورتحال آپ نے پیدا کر دی کہ آپ کی ریاست وہاں پہ نظر ہی نہیں آتی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ریاست کو عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عدم برداشت ہونی چاہیے ایسے عناصر کے خلاف, اور ہمیں آخری حد تک جانا چاہیے. یہ بڑی سینسیٹیو صورتحال ہے افغانستان کے پس منظر میں ذرا دیکھیے سے, تو ہمیں اسے کنکلوڈ کرنا چاہیے اور سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ اس پر آ کر سخت اس پر رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. کرم کے جو عوام ہیں ان کے لیے جو اشیاء خورنوش ہیں, جو میڈیکل ایڈ ہے, وہ جلد از جلد پہنچنی چاہیے, کھلنے چاہیے وہاں کا.